الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر پاک تمہیں دے دیں اس کو لے لو، جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو شریعت کا خلاصہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، نمبر 1 مأمورات اور نمبر 2 منہیات۔ نمبر 1 اوامر اور نمبر 2 نواہی۔ کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں، کچھ باتیں کہنے کی ہیں، کچھ باتیں نہ کہنے کی ہیں۔ جو کام کرنے والے اور باتیں کہنے والی ہیں ان کو اوامر اور مأمورات کہتے ہیں، اور جو کام نہیں کرنے کے، جو باتیں نہیں کرنے کی، جن سے رکنا ہے، اس کو نواہی اور منہیات کہتے ہیں۔ مأمورات اور اوامر پر عمل کرنا ہے، نواہی اور منہیات سے بچنا ہے۔ ہمارا ایک عنوان چل رہا تھا خانقاہی مجلس میں عباد الرحمن کے نام پر کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ تو اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو مأمورات پر عمل کرتے ہیں، منہیات سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ عباد الرحمن کون ہیں۔ تو عباد الرحمن کی جو بنیادی صفات ہیں اس کا خلاصہ یہی چیزیں ہیں۔ کرنے والے کام کرتے ہیں، نہ کرنے والے نہیں کرتے۔ جو باتیں کہنے والی ہیں وہ کہہ لیتے ہیں، جو نہیں کہنی چاہیے اسے وہ رک جاتے ہیں۔ تو عباد الرحمن کا پہلے اللہ نے تذکرہ فرمایا تو ان کی پہلی صفت بیان فرمائی تواضع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی کہ جہلا سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ سجود و قیام کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی چوتھی صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کی پانچویں صفت بیان فرمائی کہ وہ میانہ روی اور اعتدال سے کام لیتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے۔ تو یہ تو تھے مأمورات، جو کرنے والے کام ہیں، جو کہنے والی باتیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی صفات میں ان صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ نواہی سے بچتے ہیں، منہیات سے بچتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ وہ لوگ شرک نہیں کرتے، شرک سے بچتے ہیں۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ لوگ ناحق قتل نہیں کرتے، قتل ناحق سے بچتے ہیں۔ تو جو کرنے والے کام ہیں پہلے وہ ذکر فرمائے، نہ کرنے والے کام پہلے ذکر فرمایا کہ وہ شرک نہیں کرتے، شرک سے بچتے ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی بیان فرمائی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ لوگ ناحق قتل نہیں کرتے، ناحق قتل کرنے سے بچتے ہیں۔ ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس شخص نے ناحق کسی کو قتل کیا یوں سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، انسانیت کا جنازہ اٹھا دیا، اس نے ہر انسان کو مار دیا۔ اتنا بڑا جرم ہے ایک شخص کو ناحق قتل کرنا، گویا پوری انسانیت کو مار دینا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، پھر لڑائیاں، پھر پیش خامہ، اور یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تاریخ انسانی میں جو حقوق العباد میں حق تلفی ہوئی ہے اور پہلا جرم ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو۔ آسان لفظوں میں یاد رکھ لیں، قابیل کے نام میں پہلا حرف قاف ہے اور قتل میں پہلا حرف قاف ہے۔ اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ قاتل کون تھا؟ قابیل۔ مقتول کون تھا؟ حابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہماری والدہ محترمہ، ان کا نام تھا حوا۔ تو حضرت حوا کے بطن سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوتے، پھر دوبارہ جب پیدائش ہوتی تو بیٹی اور بیٹا، یعنی جوڑا جوڑا پیدا ہوتے۔ اب تاریخ انسانی تو یعنی نسل انسانی چلنی تھی۔ اس کی صورت کیا تھی کہ پہلے پیٹ سے جو بیٹا ہے اس کا نکاح ہوگا جو دوسرے پیٹ سے بیٹی ہوئی، اور پہلے پیٹ سے جو بیٹی ہے یہ نکاح میں چلی جائے گی دوسرے پیٹ سے ہونے والے بیٹے کے نکاح میں، یوں ان کا نکاح ہوتا اور اس سے سلسلہ چلتا۔ اب حضرت قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن المیہ یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ جو سے نکاح میں تو نکاح اس کے ساتھ کروں گا، شرعاً نکاح جائز نہیں تھا۔ تو قابیل اور حابیل کے درمیان یہ مسئلہ اٹھا، اخیر یہ تھا قرآن اندازی کریں، قرآن اندازی بھی حابیل کے نام پر ہے، قابیل نکاح نہیں کر سکتا تھا، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ پہلا قتل تھا جو تاریخ انسانی میں ہوا۔ اب قیامت تک آنے والے جتنے قتل ہیں ان کا گناہ قابیل کے سر ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جرم انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی انسان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا کہ ناحق قتل کرنے کا گناہ اس کے سر پر ہے، اس نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ناحق قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ سنن ابی داؤد باب تعظیم قتل المؤمن، حدیث نمبر 4272۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتلہ لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ اگر کسی شخص نے مومن کو قتل کیا پھر اس کے قتل پر خوش ہوا، راضی ہوا، ایک یہ کہ قتل ہو گیا، اس کو ندامت ہوئی، توبہ کی ہے، گڑ گڑا رہا ہے، نہیں، قتل کرنے پر خوش ہے کہ میں نے اس کو مارا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نفلی اور فرضی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی باب ما جاء فی تشدید قتل المؤمن، حدیث نمبر 1315، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ پوری دنیا کا تباہ ہو جانا یہ اللہ کے یہاں چھوٹا معاملہ ہے، اور یہ اس کی معمولی حیثیت ہے ایک مسلمان کے قتل ہو جانے سے، یعنی ایک مسلمان کا قتل اللہ کیا اہم ہے پوری دنیا کے ختم ہو جانے سے۔ ایک طرف پوری دنیا کا ختم ہونا ہے، ایک طرف مومن کا قتل ہونا ہے، اللہ کیا اہم چیز وہ مومن کا قتل ہے۔ آپ بتائیں کیا قیمت ہے مومن کے خون کی، اور چند ٹکوں کے لیے خون ختم کر دینا، کسی عورت کے لیے خون ختم کر دینا، اور کسی پر کسی الزام کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے کسی کا خون لینا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ شعب الایمان للبیہقی کے اندر باب تحریم النفوس، حدیث نمبر 4960،
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لزوال الدنیا جمیعا اہون علی اللہ من دمی یسفک بغیر حق. یہاں مومن کا ذکر بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کا بغیر جرم کے خون بہا دینا اللہ کے ہاں پوری دنیا کے ختم ہو جانے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اللہ اکبر. یعنی ناحق قتل تو کافر کا بھی جرم ہے، ناحق قتل تو کسی کا بھی ہو بہت بڑا جرم ہے. بلا وجہ کسی کا خون بہا دینا اللہ کے یہاں بہت اہمیت کا حامل ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. قیامت کے دن حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا حساب ہوگا. اللہ اپنے حق کے بارے میں پوچھیں گے، جو بندے کیا کیا ان کے بارے میں پوچھیں گے. حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے جس حق کا سوال ہوگا وہ ہے نماز، وہ ہے نماز. اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ ہے قتل النفس، ناحق قتل، جان کا معاملہ. صحیح بخاری باب القصاص حدیث نمبر 6533. حضرت شفیق فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو لوگوں سے حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ ہے خون کا مسئلہ. کس کی گردن پر خون ہے، کس کا خون بہایا ہے، کس نے خون بہایا ہے، ناحق قتل کس نے کیا ہے. سب سے پہلے قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا. اور یہ کتنا اہم ہے، میں چند ایک احادیث سنا رہا ہوں کہ اہم کتنا ہے. جامع ترمذی باب الحکم فی الدماء حدیث نمبر 1318. حضرت ابو الحکم بجلی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فرمایا کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. اگر ایک شخص جو مومن ہے اس کو ناحق قتل کرنے میں تمام آسمان والے اور تمام زمین والے شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. اللہ اکبر. اگر ایک شخص کے ناحق قتل کرنے میں آسمان و زمین والے سارے شریک ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. یہ بات سمجھانے کے لیے ہے، یہ مومن کے خون کی قیمت بتانے کے لیے ہے. ورنہ اہل السماء تو ملائکہ ہیں، ملائکہ تو معصوم ہیں. معصوم تو ہوتا ہی وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہو. ملائکہ میں تو اللہ پاک نے گناہ کی خواہش ہی نہیں رکھی. لا یعصون اللہ، وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے ہے. جس طرح ایک فاطمہ مخزومیہ عورت چوری کرتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور جب کہیں سے اس کی سفارش آتی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدہا او کما قال فی کما قال. آپ نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معنی یہ نہیں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوری جیسا گھنونا جرم کر سکتی ہیں. یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ حدود اتنی اہم ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی بھی اگر کسی جرم کا ارتکاب کرے تو حد اس پر ہی نافذ ہوگی، کسی دوسرے پر کیسے نافذ نہیں ہوگی. یہ بات سمجھانا مقصود ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے کیا فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ وحی آپ پر بھی آئی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء پر بھی آئی ہے. اوحی الیہ، مجھ پر اور مجھ سے پہلے انبیاء پر کیا وحی آئی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. پیغمبر تو معصوم ہے،
کبیرہ گناہ سے معصوم ہے، صغیرہ گناہ سے معصوم ہے۔ پیغمبر بڑا یا چھوٹا کوئی گناہ نہیں کرتا، نہ اعلان نبوت سے پہلے کرتا ہے، نہ اعلان نبوت کے بعد کرتا ہے، لیکن امت کو سنانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہوں گے۔ یہ امت کو سنانے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ ہمارے اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جس طرح بہو کو سنانا ہوتا ہے اور ساس بیٹی کو کہتی ہے بہو کو سنانے کے لیے، تو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اہل ارض انسان، اہل ارض جنات، ان میں تو نیک بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن اہل السما ملائکہ وہ تو سارے معصوم ہیں، وہ تو سارے نیک ہیں، ان میں تو کوئی گناہ گار نہیں۔ لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا کہ مومن کا خون اتنا اہم ہے، مومن کی جان اتنی قیمتی ہے، مومن اتنا عظمت اور احترام والا ہے، اگر آسمان کے ملائکہ، زمین کے جن و انس کسی مومن کے ناحق قتل کے اندر شریک ہوں، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ سمجھانا مقصود ہے کہ مومن کے ناحق قتل سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عباد الرحمن کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، تو عباد الرحمن کے اوصاف میں سے اللہ پاک نے 7ویں صفت یہ بیان کی ہے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہاں مومن کا ذکر نہیں ہے، مومن ہو یا کافر، مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کرتے۔ یہاں سے یہ بات خود بہت سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کسی انسان کے قتل کا، اس سے وہ دریغ بھی نہیں کرتے۔ جہاد کے اندر اگر انسان نکلتا ہے تو جہاد کے اندر تو ناحق قتل نہیں ہے، وہ تو قتل حق ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے مارنے کا حکم نہیں دیا اس کو نہیں مارتے، جس کی جان لینا حرام ہے اس کی جان نہیں لیتے، بلا وجہ یہ تلوار کا اور گولی کا استعمال نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، مومن کی جان کا احترام کرتے ہیں، انسان کا احترام کرتے ہیں، بحیثیت انسان کافر ہو یا مومن ہو، وہ تو انسان ہے۔ انسانیت کا احترام اپنی جگہ پر ہے، انسانیت کے کرام اپنی جگہ پر ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، مجرم ہونا الگ ہے، جرم ہونا الگ ہے۔ مجرم کی ذات سے نفرت نہیں ہوتی، مجرم کے جرم سے نفرت ہوتی ہے۔ مجرم کی ذات کے سے نفرت نہیں ہے، مجرم کے جرم سے نفرت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح مریض اگر کسی مرض میں مبتلا ہو تو ڈاکٹر اس مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس مریض کے وجود کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے اور اس کے مرض کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مریض کو ختم کرنا الگ ہے اور مریض کے مرض کو ختم کرنا الگ ہے۔ اب اگر کسی انسان کے اندر مرض ہے کہ اس کے جسم سے بو آتی ہے تو اس کے وجود کو ختم نہیں کریں گے، اس بو کو ختم کریں گے۔ کراہت اس کے جسم سے نہیں ہوگی، کراہت جسم سے اٹھنے والی بدبو سے ہوگی۔ اگر کسی انسان کو پیچس کا مرض ہے تو اس کے پیچس والے مرض کو ختم کریں گے، اس انسان کو ختم نہیں کریں گے، اس کی دوا دی جائے گی کہ اس کا مرض کیسے ختم ہو۔ اس بات کی دوا نہیں ہے کہ مریض کیسے ختم ہو۔ میں گزارش کروں گا حضرات سے، میں گزارش کروں گا خواتین سے، میں گزارش کروں گا اپنے بڑوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، وہ تمام جن سے میرا روحانی تعلق ہے، استادی شاگردی کا تعلق ہے، پیری مریدی کا تعلق ہے، اصلاح النفس کا تعلق ہے، ان تمام سے گزارش کروں گا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ شیخ کی مجلس میں بیٹھنے کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ بیانات کرنے والا اور بیان کو سننے والا دونوں اپنا ذہن بنائیں کہ کون سا جرم میرے اندر ہے، میں نے اس کو ختم کرنا ہے، اور کون سا نیک عمل میرے اندر ہے، میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہے
اور اس نیک عمل کو باقی رکھنے کے اسباب پیدا کرنے ہیں۔ دیکھیں ایسا ماحول ہم نے پیدا کرنا ہے کہ جس ماحول میں نیک عمل کو بقا ہو اور بدعملی کو فنا ہو، نیک عمل برقرار رہے اور بدعملی ہماری ختم ہو جائے، نیک عمل سے محبت پیدا ہو اور بدعملی سے نفرت پیدا ہو، اس کا ہم نے ماحول بنانا ہے۔ یہ ماہانہ خانقہ مجلس اسی ماحول کو پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب عطا فرمائے ہیں، ان اسباب کا جائز استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کتنی دور رہ کر بھی آپ براہ راست مجھے دیکھ رہے ہیں، براہ راست میری گفتگو کو سن رہے ہیں، میں اپنی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں بھی اہتمام کروں کہ میں نے عبد الرحمن بننا ہے، آپ بھی اہتمام کریں کہ عبد الرحمن بننا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بنائیں ذہن، ہم نے امت اللہ بننا ہے، امت الرحمن بننا ہے۔ اما کا معنی اللہ کی بندی، اللہ کی بندی بن کے جینا ہے، اللہ کی بندی بن کے جینا ہے، مردوں نے اللہ کے بندے بن کے جینا ہے۔ ہم اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ پوری کائنات ایک طرف ہو، سارے دنیا ایک طرف ہو، ہمارے رشتہ دار ایک طرف ہوں، خاندان ایک طرف ہو، چاہنے والے ایک طرف ہوں۔ ہم نے کسی حال میں بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ دنیا میں جینا ہے تو اللہ کو راضی کر کے جینا ہے، مرنا ہے اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے، اللہ کو ناراض کر کے نہ جینا ہے یا اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا ہے۔ ہم اللہ کو راضی رکھیں، ہم اللہ پر خوش ہوں، اللہ پر ایمان لائیں۔ میں نے اور آپ سب نے یہ عزم مصمم کرنا ہے، میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم نے جینا ہے تو اللہ کو راضی کر کے، ہم نے مرنا ہے تو اللہ کو راضی کر کے، نہ اللہ کو ناراض کر کے جینا ہے نہ اللہ کو ناراض کر کے مرنا ہے۔ وہ جینا ہی کیا جینا ہے جس میں اللہ ناراض ہو جائے، وہ مرنا ہی کیا مرنا ہے جو اللہ کی ناراضگی کی موت ہو۔ ہماری حیات بھی اللہ کی رضا والی ہو، ہماری موت بھی اللہ کی رضا والی ہو، ہر مال میں اللہ ہم سے راضی رہے۔ اپنے نفس کو کچلنا ہے، نفس کے تقاضوں کو کچلنا ہے، ابھرنے والے گناہوں کو دفنانا ہے، امنڈنے والی خواہشات ناجائز ان کو کچلنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، جی چاہے تب بھی نہ جی چاہے تب بھی، نیک اعمال کرنے ہیں جی چاہے تب بھی نہ جی چاہے تب بھی، جی چاہے اوامر پہ پھر بھی عمل کرنا ہے، نہ جی چاہے اوامر پہ پھر بھی عمل کرنا ہے، جی چاہے تو نواہی اور منہیات سے بچنا ہے، نہ جی چاہے تب بھی بچنا ہے۔ یہ چاہنے اور نہ چاہنے کی بات ہی نہیں ہے، جو چاہنے اور نہ چاہنے پہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، میرے پیغمبر آپ اس کو نہیں دیکھتے کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لی ہے، اپنی خواہش کو خدا بنا لی ہے، اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے۔ کیا معنی کہ جی چاہا تو نماز پڑھ لی، نہ جی چاہا تو نہ پڑھی، جی چاہا تو گناہ کر لیا، نہ جی چاہا تو نہ کرے۔ دیکھیں ہم نے عبادات کو سر انجام دینا ہے، اس لیے نہیں کہ جی چاہتا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ دل نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، میرے اللہ نے روکا ہے۔ تو ہم فیصلہ کریں، مر جائیں گے گناہ نہیں کریں گے، مر جائیں گے گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر کی غلطی سے ہو گیا گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے توبہ کریں گے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے، اور جب انسان توبہ کرتا ہے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک جب نیک اعمال جاتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ میرے امتی نے نیک عمل کیا ہے، میرے امتی نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے، میرے امتی نے رجوع اللہ کیا ہے، میرا امتی میری سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ تو ہم نے عباد الرحمن بن کے جینا ہے، اللہ کے بندے بن کے جینا ہے، عباد الرحمن والی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ عباد الشیطان نہیں بننا، عباد الرحمن بننا ہے، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کر کے جینا یہی زندگی ہے، اللہ کو ناراض کر کے جینا یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم انسانیت کا احترام کرنا سیکھیں، انسانیت کا احترام، اور بطور خاص مومن کا احترام، بطور خاص مومن کی عزت ہم یہ کرنا سیکھیں۔ اپنے مومن بھائی کا گلہ، مومن بھائی کی غیبت، مومن بھائی سے حسد، مومن بھائی سے کینہ، مومن بھائی سے بغض، مومن بھائی کے مال کو کھانا، یہ کیا انسانیت ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ دیکھیں اگر ہمارا حق کو کھا لے وہ ہمیں قیامت کو مل جانا ہے، ہم نے کسی کا حق کھا لیا
دنیا میں نہ دے سکے تو موت کے بعد دینا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، بس ہم فیصلہ کریں، ہم نے کسی کا حق نہیں کھانا۔ قتل تو بہت بڑی بات ہے، قتل تو بہت بڑی بات ہے، قتل تو بہت بڑا جرم ہے۔ ہم نے نہ کسی کی عزت پہ حملہ کرنا ہے، نہ ہم نے کسی کے مال پر حملہ کرنا ہے، نہ کسی کی تذلیل کرنی ہے، نہ کسی کی توہین کرنی ہے، نہ کسی کے تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو صحیح رخ پہ لائیں۔ قبر میں اکیلے اترنا ہے، قبر میں اکیلی زندگی گزارنا ہے، قیامت کے دن حساب اپنی ذات کا دینا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ کوئی جرم ہو چکا ہے، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اپنے جرم کو اللہ سے بخشوا لیں۔ یہ ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پھر گڑ گڑائیں، قیامت کے دن روئیں، وہ رونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، پھر انسان روئے چیخے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، اب ذلت کے ساتھ جہنم کے گڑھوں میں پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی نہیں تھی؟ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی کہ جو شخص اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا تھا؟ انسان چیخے گا حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، موت کا وقت آئے گا تو چیخے گا اللہ مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں جو نیک عمل چھوڑ کر آیا ہوں میں اس کو کر لوں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ وقائلھا، یہ تیری زبان سے کہنے کی باتیں ہیں، واپس بھیج دیا تو پھر بھی وہ نیک عمل نہیں کرے گا، اب واپس نہیں جا سکتے، واپسی کے دروازے بند ہو گئے۔ پھر حسرت، یا ویلتا، یا حسرتا، اے کاش، اے کاش، اس اے کاش سے بہتر دنیا میں رونا ہے، اس اے کاش سے بہتر دنیا میں گڑ گڑانا ہے، اس اے کاش سے بہتر یہاں پہ آنسو بہانا ہے۔ یہ میری بات ذہن نشین فرما لیں، جہنم کی آگ کو سمندروں کا پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن جہنم کی آگ کو ایک آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ وہ جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ میری اس بات کو ذہن نشین فرمائیں، دل کی تختی پہ نوٹ کریں، اس بات کو پلے باندھیں کہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے سمندر کا پانی بھی نہ کافی ہے، لیکن جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے آنکھ کا ایک آنسو کا قطرہ جو ندامت کا ہو وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ آنکھ سے نکلنے والا ایک قطرہ آنسو کا جو ندامت سے نکلے جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا۔ آج ہم اپنے آنسو بہا لیں، آج رو لیں، آج گڑ گڑا لیں، اللہ سے معافیہ مانگ لیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں سے معافی عطا فرما دیں گے، آئندہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ دو باتیں بہت اہم ہیں، میں یہ بار بار کہتا ہوں، دو باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک صحبت اہل اللہ، نمبر دو کثرت ذکر اللہ۔ دو باتیں بہت اہم ہیں، نمبر ایک صحبت اہل اللہ، نمبر دو کثرت ذکر اللہ۔ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں، جب صحبت میسر نہ ہو تو ذکر اللہ کی کثرت کریں، اور اگر اللہ یہ دونوں چیزیں عطا فرما دیں، اہل اللہ کی صحبت بھی مل جائے اور ذکر اللہ کی کثرت بھی مل جائے، سبحان اللہ، نور علی نور ہے، یہ تو نعمت ہی نعمت ہے، یہ تو نعمت ہی نعمت ہے، اللہ دونوں چیزیں عطا فرما دے۔ اس دور میں اور ہر دور میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی محبت کو دل میں لانا ضروری ہے، نیکیاں کرنے کے لیے اللہ کی محبت کو دل میں لانا ضروری ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا آسان ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو پیغمبر کی سنت پہ چلنا آسان ہوگا۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بہت ضروری ہے، اور یہ محبت ملتی ہے کس سے؟ اس دل کے قریب ہونے سے جس دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت موجود ہو، اور وہ دل وہ اہل اللہ کا دل ہے، صلحاء کے قلوب ہیں، اللہ کی یاد میں تڑپنے والے ذاکرین کے قلوب ہیں۔ میں اس لیے بار بار اس پہ توجہ دلاتا ہوں، بار بار تاکید کرتا ہوں،
اپنی کیفیات بدلنے کے لیے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے، ناپاک زندگی کو پاک بنانے کے لیے، گناہوں کے دلدل سے نکل کر نیکیوں کے سمندر میں اترنے کے لیے ضروری ہے صاحب نسبت سے تعلق قائم کرنا، صاحب نسبت سے بیعت کا تعلق قائم کرنا، صاحب نسبت پر خود کو فدا کر دینا۔ بیعت کرنا کافی نہیں ہے، صرف لفظوں کا تعلق کافی نہیں ہے۔ بیعت کا معنی کیا ہے؟ شرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا معنی ہے بیچنا، خود کو بیچ دو، خود کو کسی کے حوالے کر دو، یہ ہے بیعت کا معنی۔ جس شخص نے کسی شیخ سے بیعت کی ہے اس نے گویا خود کو شیخ کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، اور فروخت ہونے والا تو غلام کی طرح زندگی گزارتا ہے، اپنی من مانی زندگی ختم کر دیتا ہے، پھر انسان بدلتا ہے، پھر انسان میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ میں بار بار اپنے سے تعلق رکھنے والے حضرات، تعلق رکھنے والی خواتین کو کہتا ہوں، دیکھو جو شخص کسی شیخ کی اطاعت کر سکتا ہے تو بیعت کرے، اطاعت نہیں کر سکتا تو بیعت نہ کرے۔ ڈانٹ سن سکتا ہے تو بیعت کرے، ڈانٹ نہیں سن سکتا تو بیعت نہ کرے۔ ہدایات پہ عمل کر سکتا ہے تو بیعت کرے، ہدایات پہ عمل نہیں کر سکتا تو بیعت نہ کرے۔ اپنی زندگی بدل سکتا ہے تو بیعت کرے، زندگی بدلنے کے لیے تو بیعت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے شیخ کی محبت ضروری ہے، اپنے شیخ سے عقیدت ضروری ہے، شیخ کے ساتھ فنائیت ضروری ہے، شیخ کی بات کو ماننا ضروری ہے، اتباع کرنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ تعلق کے باوجود، رابطے کے باوجود، قربت کے باوجود اگر عقیدت نہ ہو، دل میں عظمت نہ ہو، اتباع کا جذبہ نہ ہو، انسان کو کچھ بھی نفع نہیں ہوتا۔ لیکن اگر شیخ کی محبت دل میں ہو، شیخ کی عقیدت دل میں ہو، شیخ کا احترام دل میں ہو، اور شیخ کی اتباع کا جذبہ ہو، ہدایات پہ عمل کریں، آپ دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ بیعت میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ نمبر ایک، اپنے حالات کی شیخ کو اطلاع۔ نمبر دو، شیخ سے ملنے والی ہدایات کی اتباع۔ جو شخص اپنے حالات کی اطلاع کرے شیخ کو، اور شیخ سے ملنے والی ہدایات کی اتباع کرے، وہ دیکھے کس طرح ترقی کی منازل طے کرتا ہے، کس طرح اس کو روحانی عروج ملتا ہے، کس طرح اس کو روحانیت اس کی پرواز کرتی ہے۔ ان کا اہتمام کریں۔ کبھی ہم شیخ کو حالات نہیں بتاتے، محسوس کریں گے ان کے پاس وقت نہیں ہے، نفرت کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ کیا نفس کے بہانے ہیں، کیا شیطان کی چالیں ہیں، کس طرح خود کو برباد کر رہا ہے۔ اپنے شیخ کو حالات بتاؤ، جواب نہ ملے تب بھی بتاؤ، توجہ سے بات سمجھیں۔ پہلے تو ہم حالات بتاتے نہیں، اگر کسی نے حالات بتا لیے تفصیلی جواب کا انتظار کریں گے، کبھی جواب نہ ملا تو میسج پہ میسج کرتے رہیں گے۔ میں الحمدللہ اپنے سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی بات کو سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں، گلے کا موقع نہیں دیتا، لیکن پھر بھی انسان ہوں، غفلت ہو سکتی ہے، کبھی بھول سکتا ہوں، کبھی ذہن سے نکل جائے، کبھی تاخیر ہو جائے، میرے بھی عذر ہیں، میری بھی مصروفیات ہیں، لیکن آپ میں سے ہر شخص اور ہر خاتون وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے رابطے کرنے والوں کو جواب ملتا ہے۔ میں اپنے ذاتی نمبر سے آپ کو ہدایات دیتا ہوں، ذاتی نمبر سے بعض و نصیحت بھیجتا ہوں، یہ معمولی بات ہے، اور ہر آنے والے میسج کا جواب دیتا ہوں، آپ کو رپلائی کرتا ہوں، توجہ دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مجھ سے تعلق ہے، میں آپ کا خیال کروں، آپ میرا خیال کریں، آپ میری بات کو مانیں، میں آپ پر توجہ دوں، آپ مجھ پر توجہ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ رکھیں تو انشاءاللہ کایا پلٹ جائے گی، زندگی بدل جائے گی، ہمارا رخ ٹھیک ہو جائے گا۔ مرکز اور خانقاہ کی طرف سے آنے والے اعلان پہ توجہ دیں، کہ کورس کا اعلان ہوتا ہے داخلہ لیں، کہ بیان کا اعلان ہوتا ہے سنیں، کہ مصروفیت ہے تو بعد میں سنیں، کہ مصروفیت ہے تو بعد میں سنیں۔ ایک شخص کا مجھے آج ہی میسج آیا کہ جو وقت مجلس کا ہے یہی وقت ہماری نماز کا ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو میں نے ان کو واپسی میسج کیا کہ آپ کی نماز 1 گھنٹہ تک چلتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، پھر درمیان سے نماز کا وقت آ گیا تو چھوڑ دے، شروع کی نماز کا وقت اگر نماز پڑھ میں شرکت کریں۔ اگر آپ کے دفتر کا وقت ہے تو پھر جائز نہیں ہے کہ دفتر کا کام چھوڑ کے آپ مجلس سنیں، دفتر کا کام نمٹائیں۔ سکول کا وقت ہے اس کو وقت دیں، کالج کا وقت ہے اس کو وقت دیں، اس کو بعد میں سن لیں، ناغہ نہ کریں، اس مجلس کو سنیں، رابطہ رکھیں، اپنے حالات کی اطلاع کریں، ہدایات کی اتباع کریں، اور مرکز اور خانقاہ سے جارسی کورسز کے اندر شرکت کریں۔
یہ نصاب آپ کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، شارٹ کورسز کرائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے عقائد پختہ ہوں، ہمارے اعمال ٹھیک ہوں، ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو۔ یہ دین میں بنیادی 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد کو ٹھیک کرنا، نمبر 2 اعمال کو ٹھیک کرنا، نمبر 3 اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا۔ یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عباد الرحمن پہ بات چل رہی تھی، عباد الرحمن کی آج 7ویں صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی 5 صفات بیان فرمائیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، اب یہ بیان فرمایا کہ وہ کیا کیا نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 عاجزی سے کام لیتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا۔ نمبر 2 جو حلا سے کنارہ کشی کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو حلا سے جھگڑتے نہیں ہیں، مناظرہ بازی نہیں کرتے، فضول بحثیں نہیں کرتے اور بلا وجہ جھگڑا نہیں کرتے، کنارہ کشی کرتے ہیں، وہ سجود و قیام کرتے ہیں، یبیتون ربہم سجدا و قیاما، اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں سجود کے اندر، راتیں گزارتے ہیں قیام کے اندر، اور پھر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ نمبر 5 بیانہ روی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، بیانہ روی سے کام لیتے ہیں، اور لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ شرک نہیں کرتے، اور آج لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، وہ قتل نہ حق نہیں کرتے۔ پہلے فرمایا کیا کرتے ہیں، اب فرمایا کیا نہیں کرتے۔ تو یہ عباد الرحمن کی صفات کو سننا ہے، اپنے اندر لانا ہے۔ جن نے پہلے بیانات سنے ہیں بہت اچھا، نہیں سنے ان کو پھر سنیں، ایک دن ایک بیان، دوسرے دن دوسرا بیان، تیسرے دن تیسرا بیان، تاکہ سب چیزیں آپ کے علم کے اندر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے کرم سے اپنا بندہ بنا لے، اپنے فضل سے اپنا بندہ بنا لے، اپنی رحمت سے اپنا بندہ بنا لے، اپنی توفیق سے ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اس کے بغیر ہم بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ بس اللہ کا کرم فضل شامل حال رہا، ہم اللہ کے بندے بنیں گے۔ ہم فیصلہ کر لیں انشاءاللہ، جینا ہے تو اللہ کا بندہ بن کے، مرنا ہے تو اللہ کا بندہ بن کے، نہ شیطان کا بندہ بن کے جینا ہے، نہ شیطان کا بندہ بن کے مرنا ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کا بندہ بن کے جانا ہے، تاکہ قیامت کو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہ بندہ تو میرے لیے پوری دنیا سے خفا سا، میری دنیا سے، میرے لیے ہر کسی سے دور تھا، میرے لیے میرے نافرمانوں سے کٹا ہوا تھا۔ کیا لطف آ جائے جب اللہ اپنا بنا کر قیامت کے دن ہماری مغفرت، ہماری بخشش اور ہماری فضل، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو۔ اللہ ہم سب کو ہر وقت اپنا نام لینے کی، اپنے نام مبارک پہ مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں ذکر کرنا سیکھیں اور پھر فوراً روزانہ ذکر کرنے کا اہتمام بنائیں۔ جلوت میں، خلوت میں اپنے نام کو، اللہ کے نام کو اپنی زبان پہ رکھیں۔ تہجد کے وقت اللہ کا نام لیں، تہجد کا اہتمام کریں اور صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ اپنے گھروں میں ذکر کا ماحول بنائیں، شوہر اور بیوی بیٹھیں، ماں اور باپ بیٹھیں، اپنی اولاد کو ساتھ رکھیں، بیٹھ کے ذکر کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں ذکر کے حلقے لگائیں، اللہ سے اپنے گھروں کو آباد رکھیں، اللہ کے نام کو ہر وقت لیں۔ من کثر حبہ کثر ذکرہ، جس کی محبت بڑھ جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہر جگہ ہر وقت اللہ کے نام سے اپنے گھروں کو آباد رکھیں، دکانوں کو آباد رکھیں، گاڑی کو آباد رکھیں۔ مجھ سے ایک شخص بیعت ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے انہیں ایک مرتبہ کہا کہ جو ذکر کی آپ کی مجلس ہے اور تفصیلی ذکر مجھ تک پہنچا ہے، میں اپنی گاڑی میں لگا لیتا ہوں، میرے گھر سے آفس کا جتنے منٹ کا فاصلہ ہے، میں ذکر سنتا ہوا دفتر جاتا ہوں، ذکر سنتا ہوا واپس آتا ہوں۔ اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے، گناہوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے، آنکھوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ دیکھو کتنا پیارا نسخہ ملا۔ جب اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسباب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ چیزیں عطا فرمائیں تو بس یقین کر لیں اللہ نے محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی ہے، اللہ کا کرم متوجہ ہو گیا ہے، میری زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جن حضرات نے بیعت کرنی ہو وہ کلمات بیعت پڑھ لیں، اور جن نے پہلے سے بیعت کی ہے وہ کلمات بیعت کو دہرا لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر، شرک، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا۔ اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں۔ اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، دنیا میں اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إنك رؤوف رحيم إنك رؤوف رحيم اے اللہ، اے کریم اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے کریم اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے کریم اللہ، ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ اے کریم اللہ، ہماری ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے کریم اللہ، ہماری مشکلات کو ختم فرما دے۔ اے کریم اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے کریم اللہ، جن کو اولاد دی ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے کریم اللہ، جن کے نکاح نہیں ان کو مناسب اور جوڑ کے رشتے عطا فرما دے۔ اے کریم اللہ، ہمارے قلوب کو اے اللہ اپنی محبت کے لیے خالی فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے قلوب میں اپنی محبت کو پیوست فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے قلوب سے نجاست، غلاظت، حسد، بغض، کینہ، ان تمام گندگیوں کو اپنے فضل سے نکال دے۔ اے اللہ، ہمارے قلوب کو اخلاق حسنہ سے، اپنی محبت سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی محبت سے، اللہ اولیاء کی محبت سے مزین فرما دے۔ اللہ، ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ اے اللہ، عبد الرحمن بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، عبد الرحمن بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا جینا اور اٹھنا، اے اللہ، ہمارا جینا اور مرنا، ہمارا جاگنا اور سونا، چلنا اور پھرنا اللہ تو صلحہ میں فرما دے۔ اللہ اپنے بندوں میں فرما دے۔ اے اللہ، ہم نہ چاہیں تب بھی عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ عبادات کی لذت عطا فرما دے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ اللہ ذکر اللہ کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، کثرت ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، صحیح علم عطا فرما۔ اے اللہ، اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا جو خانقاہ انفیہ کا کام ہے اپنے کرم سے تو اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ یہ تیرے بندے اور تیری بندیاں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم، ان سب کے دامن کو اے اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ یا اللہ، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ یا اللہ، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا، رضا والا فیصلہ فرما دے۔ دین کی مقبول خدمت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے مال کو، ہماری جان کو، ہماری اولاد کو اپنے دین کے لیے قبول فرما کر ہم پر احسان فرما دے۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کے لیے اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ، کسی ساتھی کی جائز خواہش ہو اپنے کرم سے فضل سے پورا فرما دے۔ کوئی دعا کرانا چاہتا ہو نہ کہہ سکا ہو، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری اس محبت کو خالص اپنی ذات کے لیے محبت بنا دے۔ اے اللہ، خالص اپنی ذات کے لیے محبت بنا دے۔ اے اللہ، یہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے جس طرح میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں، اے اللہ کریم تو ایسا اور اس سے اچھا مجھے بنا دے۔ اے اللہ، تو ایسا اور اس سے بہتر مجھے بنا دے۔ اے اللہ، ایسا اور اس سے اچھا تو مجھے بنا دے۔ اے اللہ کریم، یہ تو اخلاص اور محبت کے ساتھ جڑے ہیں۔ میری نالائکیاں اللہ تو میری ہی نالائکیاں ہیں کہ میں صحیح ان کی تربیت نہیں کر پا رہا۔ اللہ تو میری اس نالائکی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، میری کمزوریاں ختم فرما دے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ، اپنی حفاظت میں لے لے۔ اللہ، اپنی عافیت میں لے لے۔
اللہ اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ جس کو تو نے اپنی پناہ میں لے لیا اس کو کسی کا ڈر نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں، اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ تو ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، اللہ تو ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔